اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو شراب پیتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھ سے، شراب پی رہا۔ انہوں نے فرمایا کہ شراب پی رہے ہو؟ اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات عالی کی، سنیے آپ اس کا جواب، قسم اس ذات عالی کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں شراب نہیں پی رہا ہوں۔ میں بے شک میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں تیری بات۔ سوچیے اب ایک آدمی آنکھ سے دیکھ کر، حضرت عمر جیسا آدمی شراب پیتے ہوئے ایک آدمی کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے اور کہہ رہے کہ تو شراب پی رہا ہے۔ اس نے کہا قسم اس ذات عالی کی قدرت میری جان ہے، میں شراب نہیں پی رہا ہوں۔ اور فرمایا بے شک میں تیری قسم کی وجہ سے میں تیری بات کا یقین کرتا ہوں اور میں اپنی آنکھ کو جھٹلاتا ہوں، اور تمہیں کہہ کے چلیں گے۔ میرے دوست بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اور یہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے، یہ جھوٹی خبروں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو حدیث میں عجیب روایت ہے، فرمایا کہ حدیث میں فرمایا کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر دے۔ اور آج کل اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ موبائل کی وجہ سے یہ مرض اتنا عام ہو چکا ہے۔ میرے تو کبھی ملاقات ہو جاتی تھی، کوئی بات پہنچا دی، فرصتی نہیں ملتی، ادھر اپنے کاروبار میں، ادھر اپنے کاروبار میں، ادھر پڑھنے پڑھانے میں، ادھر اپنے مشاغل میں، ہر ایک مشغول تھا اب الگ الگ۔ لیکن اس آلے نے غیبت کو ایک اجتماعی عمل بنا دیا ہے۔ یہاں گروپ بنے ہوئے غیبت کرنے کے لیے، جی ہاں، اس نے سنا اس نے ڈال دیا، اس نے سنا اس نے ڈال دیا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، میں نے کہا یہ اللہ اکبر کیا ہو گیا یہ۔ فرمایا کہ ہاں ایک آدمی کے جھوٹا ہونے لینا کافی ہے کہ وہ سنی بات کو آگے نقل کرے، اور سنی باتوں پر بڑے بڑے فیصلے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن ہی کہہ رہا ہے اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جھوٹ سے بچو، کوئی بات لے کر آئے تو اس کو جھٹلا دو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے آ کر کہا کہ آپ کا فلاں مخالف ہے، اس نے آپ کو یوں کہا ہے، یوں کہا ہے، یوں کہا ہے، یوں کہا ہے، میں سچ بول رہا ہوں، اس نے یہ باتیں آپ کے بارے میں کہی، میں آپ کو بتانے آیا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری بات سن کر یہ فرمایا اگر تم سچ بول رہے ہو، اگر تم سچ بول رہے ہو تو تم چغل خور ہو، تم جنت میں داخل نہیں کیے جاؤ گے، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تم فاسق ہو، اور فاسق جنت میں داخل نہیں کیے جاؤ گے۔ سوچیے اپنے محبت کرنے والے سے کہا یہ، اپنے سے محبت کرنے والے سے کہا یہ، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو چغل خور ہو، نمام ہو، اور اگر تم سچ بول رہے ہو تو فاسق ہو۔ کیا مزاج تھا اللہ۔ چنانچہ میں دل چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ عرض کروں۔ اڑتی اڑاڑتی خبروں پر جو ہے قلعے تعمیر کرنے، فیصلے کرنے پر دل چاہتا ہے سیرت سے واقعہ نقل کروں۔ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو مستلق، بہت مالدار قبیلہ تھا۔ وہ پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو فرائض بتائے، ابتدا زکوٰۃ بتلائی کہ زکوٰۃ فرض ہے اپنے مالوں کی، تو فوراً کہا کہ اسلام زکوٰۃ ابھی دے دیں، ابھی لے آئے جا کر۔ پہلی مجلس میں اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا تقاضا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا آدمی آئے گا آپ کے پاس، آپ چلے جاؤ، زکوٰۃ کا مال الگ کر لو، ہمارا آدمی آئے گا زکوٰۃ وصول کر لے گا۔ اور مجھے یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں آپ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وعدہ خلافی نہیں تھی۔ جو تاریخ طے ہو گئی ان کے پاس آدمی بھیجنے کی، اس تاریخ میں آپ نے آدمی روانہ کیا۔ یہ آدمی گیا، ادھر قبیلے کو خبر ہے کہ آج آپ کا آدمی آنے والا ہے، انہوں نے زکوٰۃ کا مال الگ کر کے رکھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
آدمی کے استقبال میں، اس کے اکرام میں وہ سارے اپنے بستی سے نکل کر باہر کھڑے ہو گئے کہ ان کا استقبال کریں گے، اندر لے کے جائیں گے، زکوٰۃ کا مال ان کے حوالے کریں گے۔ عجیب قصہ ہے۔ منافق نے دیکھا کہ وہ ایسی اطاعت، ایسی اجتماعیت اور ایسی محبت آپس میں، اور ان کو توڑنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس منافق نے ان صحابی سے راستے میں ملاقات کی۔ مجھے کہا جا رہا ہے؟ میں نے کہا کہ جی میں تو زکوٰۃ وصول کرنے جا رہا ہوں میں مستلق سے۔ میں کہا تمہیں حالات کی خبر نہیں ہے؟ حالات ہم سے پوچھو، کیا تمہیں کیا معلوم کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ حالات ہم سے پوچھو، ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے بارے میں بڑے ناصح اور امین ہیں۔ دیکھو تم جہاں جا رہے ہو وہاں کے لوگ تمہیں قتل کرنے کے لیے گاؤں سے باہر کھڑے ہوئے، اور پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ یہ کہا انہوں نے کہ پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے اور پورا قبیلہ تمہارے انتظار میں کھڑا ہوا ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے۔ یہ منافق نے جھوٹ بات اور حقیقت کے بالکل خلاف یہ ان کو سنائی۔ یہ آگرہ سے واپس آ گیا کہ رسول اللہ میں تو جا رہا تھا لیکن راستے میں یہ خبر ملی ہے کہ وہ قبیلہ میرے قتل کے لیے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے، مشورے میں یہ فیصلہ ہوا، یہ طے ہوا کہ صحابہ کا ایک دستہ ہتھیاروں کے ساتھ بھیجا جائے اور پورے قبیلے کو قتل کر دیا جائے۔ سوچیے کتنی بڑی بات ہے ایک خبر پر، کیونکہ قتل کس لیے کر دیا جائے ان سب کو کہ یہ ہمارے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے گویا مرتد ہو گئے اسلام سے۔ زکوٰۃ کا انکار اسلام سے مرتد اسلام سے مرتد ہونا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ادھر سے ہتھیار لے کر چلے، ادھر وہ انتظار کر رہے تھے کوئی آدمی کیوں نہیں آیا، آج کا وعدہ تھا۔ تو انہیں یہ بھی خیال آیا، آج سننے کی بات ہے، ان کو یہ بھی خیال آیا کہ شاید ہمارے مال میں کچھ کمائی حرام کی داخل ہو گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے زکوٰۃ کا مال قبول کرنے سے منع کر دیا۔ کیا عجیب بات ہے، نئے لوگ بالکل، انہیں اس بات کا فکر ہے کہ ہمارے مال میں کچھ حصہ حرام کا داخل ہو گیا ہوگا، اس لیے اللہ کے نبی ان کو اللہ نے منع کر دیا کہ ان کی زکوٰۃ قبول نہ کرنا۔ ادھر وہ انتظار کر کے چلے، ادھر یہ ان کا حملہ کرنے چلے، راستے میں ملاقات ہوئی، پوچھا من القوم، بھائی کون لوگ ہو، کہاں جا رہے، کہاں سے آ رہے؟ کہنے لگے ہم تو بنو مستلق کو قتل کرنے جا رہے۔ کیوں، کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ یعنی ایسا عجیب قصہ ہے جو ہم سب کی آنکھیں کھول دے۔ کہاں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، کس نے بات اڑائی ہے؟ ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کا آدمی آئے گا۔ آپس میں ملے، واپس ہوئے، آپس میں حاضر ہوئے، ساری بات کھلی۔ اللہ نے اس پر قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ بات صحیح ہے غلط۔ تو میں تو یہ سارے واقعات اس لیے سنا رہا ہوں کہ اجتماعیت کے کیا اصول ہیں اور آپس میں اختلاف اور افتراق کے کیا اسباب ہیں۔ اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، یہ ہے اصل بات کہ امت بنانی ہے، اور امت کے بنانے کے لیے سب سے بنیادی چیز میں نے آپ سے عرض کی کہ اس کے لیے انفرادی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے آپ کی بنیادی سنت ہے کہ آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو خود دعوت دیں۔ اس لیے یہ ساری صفات اور یہ سارا جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس سب کا تعلق اصل ایمان سے ہے۔ جہاں ایمان کمال پر ہوتا ہے وہاں یہ ساری چیزیں خود بخود عمل میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے سب سے بنیادی بات، سب سے اہم بات یہ ہے
کہ اس ساری نقل و حرکت کا، اس ساری محنت کا جو سب بنیادی مقصد ہے وہ ایمان کی تکمیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان کی تکمیل دعوت پر موقوف ہے. ایمان کی تکمیل دعوت پر موقوف ہے. اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے شرط دعوت ہے. اس امت کے خیر امت ہونے کے لیے شرط دعوت ہے. اگر یہ امت کا ایک فرد بھی، میری بات ذرا غور سے سننا ہے، اس امت کا ایک فرد بھی دعوت پر نہیں ہے تو وہ خیر امت میں شامل نہیں ہو سکتا. سنیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. اس امت کا ایک فرد بھی اگر دعوت پر نہیں ہے، دعوت نہیں دیتا، تو وہ خیر امت میں شامل نہیں ہو سکتا. چاہے عبادت کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، سارے اعمال خیر کرتا ہو، کوئی گناہ نہ کرتا ہو. میری بات آپ توجہ سے سنیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں. سارے اعمال خیر کرتا ہے لیکن دعوت نہ دیتا تو وہ اس امت میں، خیر امت میں شامل نہیں ہو سکتا. خیر امت میں شامل ہونے کے لیے تو بنیادی شرط دعوت کی ہے. کیا آپ دوسرے کو دعوت دیتے ہیں؟ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. آج 1500 سال کے بعد کوئی مسلمان یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں دعوت کے بغیر خیر میں شامل ہو سکتا ہوں، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہے، عشر مبشرہ میں سے. میرے بعد نبی ہوتے عمر نبی ہو سکتے تھے، یہ عمر کا مقام ہے، درجہ ہے. کب آئے گا؟ لیکن کیا فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میں نبی کی صحبت میں رہ کر سارے اعمال خیر کرتا لیکن ہم دعوت نہ دیتے تو ہم خیر میں شامل نہیں ہو سکتے. سوچیے، ایک امت کے ذمے، ایک ہر فرد کے ذمے ایک فریضہ ہے دعوت. دعوت اللہ ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے. یہ کوئی تنظیم کا کام نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر یہ بحث کریں کہ کیا جماعت میں نکلنا فرض ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایک بنیادی بات عرض کرتے ہیں کہ اقامت دین دین کو قائم کرنا اور ایمان کی تکمیل یہ ایک فرض عین ہے امت پر باعتبار مجموعے کے فرض عین ہے. اور فرض عین ہے دعوت، کیونکہ دعوت ایمان کی تکمیل کا سبب ہے جو ہر مسلمان کے ذمہ ہے. جس طرح ایمان لانا ہر مسلمان کے ذمہ ہے، اس طرح اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ ہے. ہر مسلمان کے ذمہ ہے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے دعوت دینا، ہر مسلمان کے ذمہ ہے. یہ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ تمہارا خیر امت ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرو، برائی سے کرو. اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر ایک شخص اپنی ذات سے سارے اعمال کا پابند ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تو فرماتے ہیں کہ ایمان کا معیار صرف عمل کرنا نہیں ہے، ایمان کا معیار اور ایمان کی کمال کی علامت دوسروں کا نیکی پر آمادہ کرنا بھی ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں، دعوت ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے. اس لیے کہ امر معروف نہی عن منکر، اور اب کیونکہ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امر معروف نہی عن منکر کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے. اخبار سے، رسائل سے، موبائل سے، اس سے بھی تو دعوت دی جا سکتی ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ نہیں، میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ دعوت بدنی فریضہ ہے. دعوت بدنی فریضہ ہے. دعوت کا فریضہ قدم سے ادا نہیں ہوگا، دعوت بدنی فریضہ ہے. اس لیے کمن آمن باللہ وجاہد فی سبیل اللہ، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون. بیت اللہ کی آباد کاری اور اس کی صفائی ستھرائی اور اس کی دیکھ بھال اور آنے والے حاجیوں کے قیام قام کا انتظام
تم نے اس شخص کے برابر کیسے سمجھ لیا جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، اور دین کی محنت کرے؟ وجاہد فی سبیل اللہ، قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ مال کا خرچ کرنا، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا کل بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ تم سے کہا، اور مسلمان سے کیا کہا؟ یہ تو مشکل کے بارے میں ہے۔ اسے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف ایمان لے آئیں، بلکہ ان سے بھی یہ کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں وجاہد فی سبیل اللہ، کہ ایمان لا کر یہ دین کی محنت کریں تو یہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ اللہ کے راستے مال خرچ کرنے والے اور یہ خیگاہ مال خرچ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ لوگ اصل میں یہ بات لوگ سمجھتے اس لیے نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ بھی صرف اللہ کا راستہ ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ سبیل اللہ کیا ہے۔ ایک صحابی عالم میں حاضر ہو، عرض گیا یا رسول اللہ، عرض گیا یا رسول اللہ، اگر میں 6000 اشرفیاں سونے کی یا درہم مدینہ منورہ میں رہ کر بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، خیر کے کاموں پر خرچ کر دوں تو کیا یہ میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائے گا؟ یہ سوال ہے۔ واقعی میں کہتا ہوں کہ اس سوال کو وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعتیں دی، یہ وہ اس حدیث کو ضرور یاد رکھیں۔ یہ سوال اس نے اگر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بتائیے کہ اگر میں 6000 اس زمانے کی 2 کروڑ کی مالیت ہوگی، اگر میں خرچ کر دوں مدینہ میں رہ کر خیر کے کاموں پر، تو کیا یہ میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے وہ بھی تجھ سے افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مال کا خرچ کرنا جان کا بدل کیوں نہیں بن سکتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ مال خرچ کرنا یہ مسلمان کی مدد ہے، اور جان خرچ کرنا اسلام کی مدد ہے۔ مال خرچ کرنا مسلمان کی مدد ہے، تو بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دو، یا ننگا اسے کپڑا پہنا دو، اس کا گھر بنا دو، بہت ساری کام لوگ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرنا یہ مسلمان کا تعاون ہے، اور جان خرچ کرنا، جان لگانا، یہ اسلام کا تعاون ہے، اور مسلمان کا تعاون غیر مسلم بھی کر لے گا۔ ایسا نہیں ہے، بے شمار غیر مسلم ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کا تعاون کرتے ہیں۔ کوئی زلزلہ آ جائے، کہیں طوفان آ جائے، کہیں کوئی آفت آ جائے، کہیں آگ لگ جائے، اللہ کا فضل ہے کہ مسلمان کا تعاون غیر مسلم بھی کر دیتا ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت یہ آپ کا ہے، دن میں ایک ایسا بدنی فریضہ ہے، یہ امت کے دن میں ایک ایسا بدنی فریضہ ہے کہ یہ بدنی فریضہ، یہ فریضہ مال سے ادا نہیں ہوگا۔ بھئی آپ لوگ کیوں کھڑے ہو کہاں جاتے؟ اب بیٹھ کے بات سنیں، سکون سے بیٹھ کے بات سنیں۔ ماشاء اللہ بہت سکون تھا مجھ میں، اس وقت کی ضرورت سے کوئی جا رہا ہو تو چلا جائے۔ میں عرض کر رہا تھا بہت اہم بات کہ یہ تو 6000 سونے کی اشرفی کی بات ہے۔ اس سے آگے کی بات یہ ہے، اگر اللہ رب العزت کسی شخص کو پوری دنیا کے مال کا مالک بنا دے اور وہ اس سارے مال کو اللہ کی رضا والے کام میں خرچ کر دے، تو اللہ کی قسم صرف آدھا دن باہر نکل کر لوگوں کو دعوت دینے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حدیث ہے بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ٹھہر گئے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، جماعت روانہ ہو گئی،
تو آپ نے فرمایا تھا کہ ابن رواحہ اگر تم ساری دنیا کا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کی فضل کو حاصل نہیں کر سکتے. وہ تم سے بہت آگے نکل گئے. بعض روایتوں میں 5000 آگے نکل گئے. بعض روایتوں میں کہ تمہارے ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا مشرق مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. مل جائے گا. کیوں؟ دین کی دعوت کا یہ فریضہ یہ مال سے ادا نہیں ہوتا. مال کا تعلق انتظام سے ہے تو دعوت کا تعلق تیری جان تیرے جسم سے. اور یہ بات حق ہے کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ مالی عبادت سب پر فرض نہیں ہے. زکوٰۃ سب پر فرض نہیں ہے، مالدار پر فرض ہے. حج سب پر فرض نہیں ہے، مالدار پر استطاعت والے پر فرض ہے. لیکن نماز روزہ یہ 2 عبادتیں بدنی ہیں جو مالدار غریب وزیر فقیر سب پر فرض ہے. شریعت نے بھی مالی عبادت کو مقدم کیا ہے جان پر. یہ جانی عبادت مقدم کیا ہے مالی عبادت پر. جانی عبادت عام ہے مالی عبادت سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت اہم بات کہ دعوت ایک ایسا فریضہ ہے جس کے لیے بدن کا استعمال اصل ہے. مال کے خرچ کرنے سے اللہ کی قسم دعوت کا فریضہ ادا نہیں. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کا فدیہ دینا چاہے مال سے نہیں دے سکتا. نہیں دے سکتا. آپ کو نماز ہی پڑھنی پڑے گی. ہاں آپ کا فدیہ آپ کی موت کے بعد دیا جا سکتا ہے. فدیہ موت کے بعد دیا جا سکتا ہے. مال آپ کے فرائض کا فدیہ موت کے بعد بن سکتا ہے. ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہر زندگی میں اس کی دعوت کے فریضے کا فدیہ مال کیسے ہو سکتا ہے. دعوت کے فریضے کے لیے تو بدن کا استعمال اصل ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے بھائی کسی کے پاس مال ہے آپ قرض لیا کرتے آپ قرض لیا کرتے. آپ نے ہجرت میں قرض لیا ہے. اللہ نے آپ کو مال نہیں دیا کہ لو نبی آپ کو ہجرت کرنی ہے یہ مال لے لو ہجرت کر لو. نہ سواری آپ کے پاس تھی نہ خرچہ آپ کے پاس تھا. آپ نے قرض لیا. آپ نے قرض لیا اور اپنے دوست سے قرض لیا جس نے سارا مال اٹھا دیا ہو آپ پر. آپ اس سے قرض لے رہے ہیں اور قرض لے نہیں رہے قرض ادا کر رہے ہیں. کہ نہیں ابو بکر سواری جی میں نے آج کے دن کے لیے تیار کر رکھی ہے. میرے آپ کے لیے سواری ہے. میں تو منتظر تھا اس کا. نہیں یہ دعوت کا کام ہے. اس میں آدمی اپنا مال خرچ کرے اور نہیں ہے تو قرض لے کر خرچ کرے. لیکن دوسرے کے مال سے دعوت میں ساتھ عرض کرتا ہوں جو لوگ دوسرے کے مال پر دعوت دیں دوسرے کے مال پر تربیت کریں ان کی دعوت اتنی بے اثر ہوگی اس لیے کہ ان کا مجاہدہ ناقص ہے. ان کا مجاہدہ ناقص ہے. اس لیے کہ دوسرے کے مال سے جو دعوت دے رہے ہیں کیونکہ ان کا مجاہدہ ناقص ہو جائے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں قرض لیا. جب وہاں پہنچے تو وہاں مدینہ منورہ میں مرکز اور مسجد بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین خریدی ہے. آپ زمین خریدی ہے. یتیم بچوں نے اپنی زمین بیچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہاں بنائیے. ہم زمین لے رہے ہیں. ہمارے کہ نہیں ہم زمین خریدیں گے. ہم زمین خرید کر بنائیں گے. ہم زمین خرید کر بنائیں گے مسجد. کسی کے حق پر مسجد نہیں بنائیں گے. اب یہ بہت کام کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں اور اس بات کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے اس وقت کہ بھائی زمین تو اللہ کی ہے. اسی بنا سنیے میں کیا کہہ رہا ہے. زمین بنانے کے لیے مسجد بنانے کے لیے آپ زمین خریدیے. مسجد کی تعمیر کرنی زمین خریدیے. آپ گھر بناتے ہیں زمین خریدیے. آپ زمین خریدیے اور خرید کر مکان بنائیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت بھی ہے اس کی فضیلت بھی ہے. جسے من بنا مسجد للہ بن اللہ له بیت فی الجنہ.
درمیان میں عرض کرتے ہیں مسجد نبوی کی توسیع ہونی تھی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ بعض مرتبہ دین کے نام پر کسی کا حق مار لیتے ہیں. ہاں دین کے نام پر کسی کا حق مار، کسی کا حق نہیں مار سکتے، نہ دین کے نام پر نہ دنیا کے نام پر، نہ اپنے لیے نہ اللہ کے لیے حق نہیں مار سکتے. مسجد نبوی کی توسیع ہونی تھی تو اس مسجد نبوی کی توسیع میں حضرت عباس کا مکان آ گیا. حضرت نے کہا عباس یہ مکان یہ تو مسجد کو توسیع ہو رہی ہے مسجد کی. حضرت کہا جی نہیں میرا مکان ہے میں نہیں دوں. سنیں میرا مکان ہے. حضرت نے کہا کہ عباس چلو میں خریدتا ہوں، تم قیمت لگا دو جو قیمت لگاؤ گے میں. حضرت عباس نے کہا کہ نہیں مجھے مکان بیچنا بھی نہیں. حضرت نے کہا عباس ایک بات تو اگلی بات یہ ہے کہ تم یہ مکان مسجد کو دے دو، میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کی ضمانت لیتا ہوں. حضرت عباس نے کہا جنت میں تیرا مکان موجود ہے، مجھے تو اور مزید کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مکان نہیں دینا، نہ ہدیہ دینا ہے، نہ قیمتاً دینا ہے، نہ جنت کے گھر کے بدلے میں دینا ہے. سنیے آپ نیا معاملہ کیونکہ اختلافی ہو گیا ہے تو ایسا کرتے ہیں تمہارے اپنے درمیان کسی کو سازش بنا لیتے ہیں، کسی کو بنا لیتے ہیں کہ فیصلہ کر دیں ہمارے درمیان، اور جو فیصلہ وہ کرے گا اس کو آپ بھی مانو گے نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے سر. وہی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کو فیصل بنایا، ان سے کہا کہ جی اب فیصلہ کر دو ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے. آپ فیصلہ کریں. لگا میرا فیصلہ مانیں گے آپ دونوں؟ کیا مانیں گے جو فیصلہ کریں آپ. علماء کو پوری امید تھی کہ وہی ابن کعب یہ ماشاء اللہ دیندار متقی آدمی ہے، یہ مسجد کے حق میں فیصلہ کرے گا اور کہہ دے گا بھائی مسجد کی ضرورت ہے تو آپ کو مکان دے دینا چاہیے. لیکن جب بات سامنے آئی ابن کعب نے فیصلہ سنایا اور یہ کہا کہ عمر تم عباس کا مکان نہیں لے سکتے. عباس کا مکان اور فیصلہ حضرت عمر کے خلاف ہوا، حضرت عباس کے حق میں فیصلہ ہوا. حضرت عباس نے کہا اب یہ فیصلہ ہو گیا نا، اب یہ مکان مسجد کے لیے. ہاں طریقہ بتایا نا، طریقہ بتایا کہ کسی کا حق نہیں مارنا، ورنہ بیت المقدس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام کے ذمہ کی اللہ تعالیٰ نے کہ بناؤ یہاں گھر قبلہ اول. سارا دن محنت کرتے تھے جنات اور انسان اور تعمیر ہوتی تھی، اور صبح سے لے شام صبح سے لے کے شام تک، اور شام کو ساری دیواریں مسجد اقصیٰ کی اور ساری دیواریں غائب ہوتی تھی اور ساری تعمیر غائب ہوتی تھی. صبح پھر آ کر دیکھتے تھے مستری مزدور کہ یہ کیا ہوا. پھر سارے دن تعمیر ہوتی تھی، پھر شام کو میدان صاف ہوتا تھا، وہاں کوئی آثار تعمیر کی نہیں ہوتی. اللہ سے کہہ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، تیرا حکم بھی ہے مسجد بنانے کا اور میں ادھر بناتا ہوں، ادھر دن بھر کی بنائی ہوئی تعمیر غائب ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس زمین کے مالک سے پہلے معاملہ کرو. تم دوسرے کی ذمہ میرا گھر دوسرے کی ذمہ کیسے بنا رہے ہو؟ میں تو حیران ہوں کہ مسلمان دوسرے کی ذمہ گھر بنا لیتا ہے، وہاں اللہ کا گھر مسلمان کی ذمہ بنانے کی اجازت نہیں ہے. سنیے تو صحیح، میں تو اپنا گھر بنا لیتا ہوں کسی کے مکان پر، کسی کی جگہ پر دعویٰ کر کے، مقدمہ کر کے. سوچیے میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. وہاں گھر بن رہا ہے اللہ کا، اور اللہ اس سے راضی نہیں کہ نہیں آپ میرا گھر دوسرے کی جگہ پر کیوں بنا رہے. علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ مکان جگہ جس کی اس سے معلوم کیجیے. سلیمان علیہ السلام نے تحقیق کی، زمین کا مالک آیا، اس سے معاملہ ہوا، اس نے کہا جی اتنے کی دوں گا، کہ بس جتنے کی آپ کہوں گے ہم اتنے کی لیں گے.
وہ معاملہ ہو گیا، لکھت پڑھت ہو گئی، طے ہو گئی قیمت. جب قیمت صلی اللہ علیہ وسلم دینے لگے اس کو، تو اس نے کہا یہ جگہ کوئی معمولی جگہ ہے جو آپ لے رہے ہیں، اس جگہ کی قیمت تو اس سے زیادہ ہے، جتنا آپ دے رہے ہیں میں اس کے ڈبل لوں گا. آپ کو زمین لینی ہو لو نہ چھوڑو. لیکن اس کا مطالبہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل قیمت دی کہ ٹھیک ہے آپ کل آؤ، ہم آپ کو اس کی ڈبل قیمت دیں گے. اگلے دن آیا، اس سے ڈبل قیمت پیش کی. اس نے کہا یہ زمین تو اتنے کی نہیں ہے، اس زمین کی تو بڑی قیمتی زمین ہے، یہ تو آپ تو قیمت دے رہے ہیں، ہمیں تو اس کی ڈبل چاہیے. تمہیں ایک مثال دے رہا ہوں کہ مساجد کے بنانے کے لیے کیا جذبہ اور کیا شوق ہوتا تھا. کیا نہیں اس کی ڈبل ہوگا. 3 مرتبہ اس نے ہر دفعہ یہ کہا، آخر میں کہا کہ اب کیا ہمارا آپ کا معاہدہ اس پر ہوگا کہ آپ آئندہ اس میں زیادتی نہیں کریں گے، اللہ کا گھر بنانا ہے. اس پر آ کر وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ میں کیا کروں، یہ تو مانتا نہیں. اللہ نے فرمایا سلیمان اپنے پاس سے دے رہے ہو تو تم جانو، تمہارا زمین کا مالک جانے، ہمارے پاس سے دے رہے ہو تو فکر کی کیا. ہمارے خزانوں پر تمہارا یقین ہے، اگر ہمارے خزانوں پر یقین ہے تو تمہیں اس کی قیمت لگانے کی کیا پرواہ ہے، اور اگر تم میرے پاس سے دے رہے ہو تو تم جانو وہ جانے. میں نے تو یہ ساری بات اس پر عرض کی ہے کہ مالداروں کو اس بات سے مطمئن کر دیتا ہے. صاف صاف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی مال خرچ کرتے ہیں، علم پر مال خرچ کرتے ہیں، خیر کے کاموں پر مال خرچ کرتے ہیں، مدارس مساجد پر. لیکن یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ مال خرچ کرنے سے اجر تو مل جائے گا، لیکن علم تو علماء کی صحبت اور علماء کی مجالس اور علم تو سیکھنے سے آتا ہے. علم تو سیکھنے سے آتا ہے. مال کا خرچ کرنا علم کا متبادل نہیں ہو سکتا. جس طرح مال کا خرچ کرنا علم کا بدل نہیں ہے، اس طرح مال کا خرچ کرنا دعوت کے فریضے کا ہی بدل نہیں ہے. علم کا فریضہ بھی آپ کے ذمہ ہے اور دعوت کا فریضہ بھی آپ کے ذمہ ہے. جس کا تعلق آپ کے اپنے بدن سے ہے، مال اس کا بدل نہیں بن سکتا. تو میں نے عرض کیا ہے کہ صحابہ کے پاس کسی کے پاس ہی مال نہیں تھا. زید بن سعدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور قرض مال پیش کیا کہ آپ یہ مال لیجئے اور اس کو آپ ان کی مدد کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال لے لیا اور یہ طے ہو گیا کہ فلاں تاریخ میں آپ اس مال کے بدلے میں اتنی کھجوریں دیں گے. اس نے سونا پیش کیا، اس کے بدلے میں کھجوریں اس نے مقدار طے ہو گئی کہ اتنی کھجور آپ ان کو دیں. تاریخ طے ہو گئی. اس تاریخ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی عادت طیبہ تھی، یہ نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی، کہ آپ وعدہ خلاف نہیں تھے. آپ وعدہ خلاف نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وعدے کے پورا کرنے کا اہتمام، اس لیے کہ نبی نعوذ باللہ جھوٹے نہیں ہوتے، اور آپ وعدے کے پورا کرنے میں مشہور تھے. آپ وعدے کے پورا کرنے میں مشہور ہیں. تاریخ طے ہو گئی کہ اس تاریخ میں آپ ان کو کھجوریں دیں گے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار بھی جانتے تھے کہ یہ وعدہ خلاف نہیں. آپ کے وعدے کو پورا کرنے کا تو اتنا اہتمام تھا، اتنا اہتمام تھا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ درمیان واقعہ عرض کروں، آپ کے وعدہ وفائی کا اہتمام، اور وعدہ بھی ایک دشمن سے وعدہ، ایک دشمن کے وعدے کو پورا کرنا، اور وہ بھی قتال کے جنگ کے موقع پر. قتال کے جنگ کا موقع ہے اور دشمن کے وعدے کو آپ پورا کرنا. غزوہ بدر ہو رہا تھا. غزوہ بدر ہو رہا تھا. بدر کے موقع پر جب آپس کا مقابلہ قریب تھا، تو 2 صحابہ کو مشرکین نے قید کر لیا. بھائی ادھر نہیں ہے. ایک حذیفہ تھے اور ایک حذیل تھے. ان دونوں کو مشرکین نے قید کر لیا.
ادھر یہ دونوں بھائی نظر آئے آپ سب سے مجھے دونوں کہاں ہیں موضوع قریب تھا ہونے والا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو نہیں پایا ادھر یہ دونوں مشرکین کی قید میں تھے باتیں جنگ ہو رہی ہے دشمن نے ان دونوں کو قید کر لیا ان دونوں نے ایک راستہ یہ نکالا بچنے کے لیے چھوٹنے کے لیے کہ ان سے یہ کہہ دیا مشرکین سے کہ دیکھیے جی آپ ہمیں چھوڑ دیں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے بھی لڑیں گے اور آپ سے لڑنے والوں کی مدد بھی نہیں کریں گے سنیے یہ بہت اہم بات ہے آپ کو سنا ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ سے لڑیں گے بھی نہیں اور آپ سے لڑنے والوں کی مدد بھی نہیں کریں گے گویا اس وقت قتال کا موقع ہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ آپ لڑیں گے نہیں اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم آپ سے لڑنے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے آپ کو غور کریں مسلمان کے وعدے کا غیر مسلم یقین کر رہا ہے ایسے حالات میں ادھر جنگ تیار ہے سب معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے ایسے موقع پر غیر مسلم مسلمان کے وعدے کا مسلمان کی بات یقین کر رہا ہے سوچیے چنانچہ روایت میں ہے یہ دونوں یہ وعدے کو نہیں چھوڑ دیا یہ دونوں واپس آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سارا واقعہ سنایا یا سنا اس طرح ہم پکڑے گئے تھے مگر ہم نے ایک ایسی حکمت اختیار کی اور ظاہر بات ہے الحرب قطع کہ لڑائی تو دھوکے کا موقع ہوتا ہے ہم کو دھوکہ دے کر یہ کر آ گئے ہیں اور انہوں نے چھوڑ دیا اس شرط پر چھوڑ دیا ہمیں وعدہ کر لیا ہم نے جب آپ آگے بڑھے میدان کی طرف ان دونوں صحابہ سے کہا تم دونوں یہاں بیٹھ جاؤ تم غزوے میں شرکت نہیں کرو اللہ اکبر کیا اہل بدر ان کا مقام ان کا درجہ لیکن یہ دو صحابی بدر کے غزوے میں شریک نہیں ہوئے آپ صلی اللہ کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ اس لیے کہ تم نے وعدہ کر لیا غیر مسلم مشرک جن سے دشمنی چل رہی ہے لڑائی چل رہی ہے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ نہیں مسلمان وعدہ خلاف نہیں ہوتا ہم ایک مشرک سے بھی اگر وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو وقت تک پورا کریں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے چنانچہ روایت میں ہے کہ وہ دونوں بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہوئے آپ نے وعدہ پورا کیا اس کی مثال دے رہا تھا اسی طرح میرے محترم دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتظار میں تھے کہ وہ دن آئے گا کہ اس نے ان کو مجھے ان کے سے قرض سونا لیا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے یہ ان کو کھجورے واپس کر دیں 3 دن باقی تھے اس قرض کی ادائیگی میں یہ 3 دن پہلے زید بن ثانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں تھے یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پکڑا آپ کی زبان سے دھکا دیا اور سخت لہجے میں آپ سے بات کہ تم قریشی ٹال مٹول کرتے ہو اور تم وقت قضا ادا نہیں کرتے سخت لہجے میں بات کی اور آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ بتائیے نا کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ابھی 3 دن باقی ہیں قرض کی ادائیگی میں اس نے آ کر اسے معلوم تھا نا کہ یہ وعدہ وفائی یہ وعدہ خلاف کریں گے نہیں اور مجھے ان کا صبر برداشت ان کے اندر برداشت کتنی ہے اس کا مجھے امتحان لینا ہے زیادتی کرنا کیا میں آپ سے عرض کروں میرے دوستو عزیزو ہم دنیا میں اس کام کے کرتے ہوئے آنے والی تکالیف میں اس لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری نظر ان تکالیف پر نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو سمجھانے کے لیے برداشت کیا اور فرماتے تھے جو ناگواری اس راہ سے پیش آئے اس کو صحابہ کے اندر کی ناگواری میں تلاش کیا یہ صحابہ کو کہاں پیش آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دیا گیا آپ کا گریبان پکڑا اس نے اور آپ ایسے اطمینان سے ہیں جیسے کوئی آپ کا کوئی کام اس سے ہونا ہے جی ہاں جیسے کوئی آپ کا مقصد پورا ہو رہا ہے اس سے کیونکہ آپ کو یہ عادی مطلوب ہے
ہمیں عادی مطلوب ہے. میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر تاجر کو گاہک کی گالیاں اور گاہک کی طرف سے آنے والی گالیاں اگر اس کو برداشت نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں شاید ایسا تاجر تجارت نہیں کر سکتا. سن لے گا وہ, کوئی بات نہیں جی, کوئی بات نہیں جی, کیونکہ اسے اس کسٹمر سے مال مطلوب ہے. یہ اس کی سائے آگے برداشت کر رہا ہے, تمہارا مال نقلی ہے اور تمہارا مال صحیح نہیں ہے, سب برداشت کر رہا ہے. اپنی چیز کی تعریف کرتا جاتا ہے اور گاہک کی بات کو سنتا جاتا ہے. ہنس کے بات کرتا ہے تاجر, ہنس کے بات کرتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مال اس کے پاس ہے مجھے وہ چاہیے اور مجھے اپنی چیز بیچنی ہے ہر قیمت. تو میں نے عرض کیا کہ آپ سے حاصل ان کو, کیونکہ امت کی ہدایت مطلوب ہے. آپ اطمینان سے تھے, آپ بڑے اطمینان سے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حالات دیکھے تو عمر نے تلوار نکالی. عمر نے عرض کیا حضرت اجازت دیجیے میں اس کی قدر اڑاؤں. اب یہ ہے بہت غور کرنے کی بات کہ دعوت کا سیاست کا کیا فرق ہے, کہاں فسادات ہوتے ہیں اور کہاں فسادات اور کہاں بگڑے ہوئے حالات سدھرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کیا جائے. آپ کا ساتھ دیا حضرت عمر نے, آپ کی حمایت میں, آپ کی محبت میں تلوار اٹھائی اس پر, یہودی پر, وہ مسلمان بھی نہیں ہے, نہ مسلم ہے, اس پر تلوار اٹھائی. عرض کی اللہ اجازت دیجیے میں سب بدل کروں. آپ سے نے بتایا عمر تم نے کیا کیا. واقعی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کون کر سکتا ہے, اپنے حمایتی کو دبا رہے ہیں, اپنے حمایتی کو دبا رہے ہیں, بجائے اس کے نعوذ باللہ آپ اس میں عمر کے ساتھ دیتے کہ تمہارا ساتھ دے رہے ہو. جہاں حالات بگاڑے جاتے ہیں وہاں حمایتیوں کو ابھارا جاتا ہے اور دشمن کو دبایا جاتا ہے, اور جہاں ہدایت مطلوب ہوتی ہے وہاں حمایتی کو دبایا جاتا ہے اور ستانے والے کو نوازا جاتا ہے. دیکھیے آپ اس یہ واقعہ ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے. میں کہ عمر ان کو لے جاؤ, ابھی 3 دن بعد نہیں, ابھی لے جاؤ ان کو. ان کا جو ہمارے ذمہ قرض ہے وہ ان کو 2 کھجوریں وہ پورا ان کا ادا کرو. اور اس کے بعد فرمایا کہ جب قرضہ ادا ہو چکے تو ان کو 70 کلو کھجوریں اور مزید دینا, اور اس لیے دینا کہ تم نے اس کو تلوار سے دھمکی دی. آپ سوچیے, میں کہتا ہوں کہ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ احسان کے 3 درجے ہیں. احسان کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ احسان کا سب سے ادنا, سب سے گھٹیا, سب سے یعنی کہنا چاہیے کہ جس کا ادا کرنا واجب ہے وہ یہ کہ آپ اپنے موسی پر احسان کرو, یہاں پر احسان کر, آپ احسان کرنا. یہ احسان کا سب سے ادنا درجہ ہے. اپنے موسی پر احسان کرنا احسان کا سب سے ادنا درجہ ہے. یہ تو آپ کے ذمہ واجب ہے کہ آپ اپنے موسی کے احسان کو بدلا دیں. احسان کا پہلا درجہ یہ ہے. سب سے گھٹیا, سب سے ادنا درجہ احسان کا یہ ہے کہ آپ نے موسم کے احسان کا بدلہ دیں. اس سے آگے احسان کا بدلہ کہ آپ اس آدمی پر احسان کریں جس نے کبھی آپ کو نہ سلام کیا ہو, نہ کبھی آپ سے ملا ہو, نہ آپ سے جانتے ہو, کچھ نہیں. آپ ایک عام انسان پر احسان کریں. یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے. اعلیٰ درجہ کیا ہے احسان؟ اعلیٰ درجہ احسان کا کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ احسان کا یہ ہے کہ آپ ستانے والوں پر احسان کریں. ستانے والوں پر احسان, یہ احسان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ غور کریں اور آپ کے اخلاق میں دیکھیں کہ آپ کو ہر جگہ ملے گا کہ آپ نے ستانے والوں پر احسان کیا. ستانے والوں پر احسان.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تھے عمر کو، فرمایا عمر ان کو ان کا حق دینا اور ان کو 70 کلو کھجوریں زیادہ دینا۔ اس نے کہا سے انسان ہے نا عمر، میرا حق تو پورا ہو گیا ہے، زیادہ کیوں دے رہے؟ کہا کہ زید، کہا کہ دیکھو میں نے آپ کو تلوار دکھلائی تھی نا، اور آپ کو میں نے قدر کی دھمکی دی تھی، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کو اس لیے تم عمر ان پر احسان کرنا کیونکہ تم نے اس کو دھمکایا۔ زید بن ثانہ نے یہ دیکھتے کرنا پڑا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں ہے، اور عمر تم گواہ رہنا میں اللہ کے رسول ایمان لے آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ میں کہا میں یہودی عالم ہوں زید بن ثانہ۔ حضرت جانتے تھے ان کو اچھی طرح، شکل سے نہیں پہچانتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نے اتنے بڑے عالم ہو کر اور یہ جانتے ہو کہ اللہ کے رسول ہے، پھر تم نے زیادتی ان کے ساتھ کی۔ کہنے لگا عمر ان کو دیکھ کے میں سمجھ گیا تھا کہ اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، لیکن عمر یہ ان کے اندر حلم کتنا ہے، برداشت کتنی ہے، بردباری کتنی ہے، اس کو جانچنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے میں نے زیادتی کی اسی لیے آپ کے ساتھ، تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کے اندر صبر کتنا ہے، تحمل۔ میرے دوستو عزیزوں، یہ ایک اصولی بات ہے کہ داعی کا صبر کرنا یہی اصل مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ تو ہم نے ایک پوری بنیادی بات عرض کی ہے کہ اس امت کے امت بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اذیت ہے، کیا تکلیفیں برداشت کی، یہ ہے سب سے بنیادی چیز۔ اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمت نصرتیں ہیں اور جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ہیں، وہ ساری رحمتیں برکتیں وہ امت کی آپس کی اجتماعیت پر ہیں، وہ امت کی اجتماعیت پر ہیں۔ جتنی برکتوں کے وعدے ہیں وہ امت کی اجتماعیت پر ہیں۔